حضرت اپنا کچھ مختلف فرق نام محمد حسین ہم کا رہنے والا ہوں. تحصیل کے بعد نیلا مقام کا نام ہے. میری پیدائش وہاں ہوئی ہے. وہاں سے 4 برس کا جب میں تھا چچا حضرت مولانا شاہ صاحب جو حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے خاص مرید میں سے تھے. حضرت مولانا خورشید احمد شاہ بندری رحمۃ اللہ علیہ ان کی شاگردوں میں سے تھے. اور حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب جو کہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے والد صاحب تھے. ان سے بھی پڑھتے رہے ہیں. حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب سے بھی پڑھتے رہے ہیں. کندھاری جو فتح پوری میں صدر مدرس رہ چکے تھے. فتح پوری دہلی وہاں پڑھاتے رہے. جو میرے چچے بھی وہاں ان کے بچوں کو بھی پڑھاتے تھے. مولانا پردل صاحب سے بھی وہ پڑھتے رہے ہیں اور مولانا معید علی صاحب سے بھی پڑھتے رہے ہیں. حضرت مولانا برکات احمد صاحب چونک کے تھے ان سے بھی پڑھتے رہے ہیں. حیدر علی تھے ان کے پاس پڑھتے رہے ہیں. بڑے بڑے علماء سے انہوں نے فائدہ حاصل کیا ہے. مجھے 4 سال کے بچے کو مجھے رہ گئے تھے. آہستہ آہستہ قرآن شریف یاد کرایا, پھر کتابیں پڑھائیں. پہلے فارسی پڑھی. مدرسہ میں نے کوئی نہیں پڑھا, صرف دوسری جماعت میں داخل ہوا تھا. 6 مہینے اس میں پڑھا تو امتحان سارے کا میرے سے لے لیا گیا. جمع کا, تفریق کا, ضرب کا, تقسیم کا, سب امتحان میرے سے لے لیا. کہنے لگے تیسری جماعت میں داخل ہو. تیسری جماعت میں نہیں داخل ہو سکتا کیونکہ وہ بابا جی تھے, وہ پڑھاتے تھے. وہ کہتے تھے میرے سے اتنی محنت نہیں ہوتی. استادوں نے پھر ایک دوست تھا اس کو کہہ دیا اس کو کہ حساب کتاب سمجھا دیں. اس طرح میں نے تجربی ہند سے تک حساب نکالا. 8ویں جماعت کے دور کا تجربی ہند اس زمانے میں بہت بڑی کتاب سمجھی جاتی تھی اور آج کل تو وہ 8ویں جماعت میں ہے ہی نہیں. پتنی 10ویں میں ہوگی یا کہ 12ویں میں ہوگی. دہلی جب گویا تو عمر تھی دہلی جس وقت میں گیا اس وقت 17 سال میری عمر تھی. 18 سال کی عمر میں فارغ ہوا. یہ تفسیر علم کہاں سے میرے اپنے جیسے صاحب مجھے پڑھاتے رہے ہیں. ابتدا الف باتا سے شروع کیا انہوں نے. قرآن شریف پڑھایا, کتابیں پڑھائی, سلف پڑھائی, نحو پڑھائی, منطق پڑھائی. میں الگ نہیں کیا ہوں, نہیں کیا ہوں. وہ وہاں جا کر کے میں نے تکمیل کی ہے منطق سے. صدرہ وہاں پڑھا, شمس باغہ وہاں پڑھا, محبوبی وہاں پڑھی اور الحمدللہ علامہ شمس یہ قاضی یہ میں نے وہاں پڑھا. اور کچھ کتابیں طب کی بھی وہاں پڑھائی جاتی تھیں تو میں سنتا رہتا تھا. ویسے باقاعدہ مستقل طور پر میں نے مجھے نہیں پڑھی, سنی ہے. کیا پڑھا تھا ان سے صرف دورہ حدیث پڑھا ہے. بخاری جلد اول اور ترمذی جلد اول یہ استاد نے پڑھائی تھی. دورہ تفسیر جو ہے وہ میں آپ سے کیونکہ میرے جیسے صاحب نے مجھے بڑے طریقے سے پڑھایا ہے. پہلے تو اس طرح کیا نہیں, ابتدا سے الحمد شریف سے لے کے تمنا تک سارے طریقے نکلوائے پورے قرآن کے لے کے پورے 30 سے پارے. اس کے بعد پھر ابتدا بسم اللہ سے لے کر کے منا تک پوری ترکیب نہ بھی. پھر اس کے بعد تیسرا نمبر جو آیا وہ ترکیب منطقی لگایا. پھر ان کو اکٹھا کرنا, یہ صغرا یہ کبرا, یہاں یہ قضیہ کون سا بنتا ہے, ممکن عام ہے, مشروطہ عام ہے, عرفی عام ہے, کیسے کن نشانیوں سے معلوم کیا, یہ کون سا استدلال ہے قرآنیات میں سے یا یہ جدلیات ہے یا یہ خطابیات میں سے آئے گا. اس قسم کی چیزیں جو ہے کافی مجھے انہوں نے مضبوط کر کے پڑھائی. ہدایت بھی اسی طرح مجھے پڑھایا. ہدایت میں جو دلائل آتے تھے اس میں یہ بحث اصولی بھی کرتے تھے اور منطقی بھی کرتے تھے. منطق تو یہ روح سے قضایا بنانے, اصولی روح سے یہ استعمال کرنے کے لیے عمل جو ہے یہ کون سا ہے, یہ حسن ذاتی ہے, حسن غیری ہے, اس طرح نہیں جو ہے کبھی ذاتی ہے کبھی غیری ہے, مجاور کی وجہ سے یا کس وجہ سے سارے آپ کے ان سے پڑھا ہے. جی ہاں
ان سے پڑھا، اور پھر اس کے بعد ان نے خلاصے اور ربط وغیرہ یہ سارے مسائل جس طریقے کا حضرت کا طریقہ تھا وہ طریقہ کرنا ہوتا میں کس طرح کی پڑھا سکتا لیڈی نے ڈال دیا لگا. تو البتہ حضرت صاحب وہاں تشریف لے گیا مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نے کہا کہ میرے چچا کی پیر آ گئے، وہاں مولانا فضل حق صاحب جامع مسجد میں کچھ لوگ امام تھے، مولانا فضل حق صاحب تھے حیدرآباد کے، موڑی لمبی داڑھی تھی ان کی، سرخ داڑھی، وہ بھی مرید تھے حضرت جی کے. تو وہاں تشریف لے گا. اس وقت بلغت الحیران اور چھپنے والی تھی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں حضرت کو بلایا گیا ہوگا اس واسطے آپ کچھ یہاں تشریف لائیں گے، کچھ تعارف ہوگا، کچھ ہم چنتا کرتے ہیں کتاب چھپ جائے گی، ہو سکتا ہے یہ بات ہے. مگر میں بچہ تھا، مجھے میں اس کو ہمارا بٹ پڑھتا تھا، اور یہ کتابیں جو ہے نا دوستاں گلستہ یہ میں پڑھ چکا تھا. مجھے کچھ شعر بازی کا بھی چسکا سا ہو گیا تھا. حضرت جی کیا تھے، حضرت جی تقریر جائے میرے ساتھ ایک لڑکا تھا، تو رستے میں ایک گائے تھی، تو اس کے آگے سے اس نے شلغم اٹھا لیا. ارے مجھے مسجد میں آگے بات بچیرا اگر گائے باشد تنگ دے بھیا آزاد رہا تو ایسا دے. یعنی اگر کسی کی گائے بیچاری تکلیف میں ہو یا کھانے پینے کے لیے تو اس کو تنگ نہ کرنا، وہاں سے کیوں یہ پہلا شعر تھا. وہاں خان بھی تھے ملتان کے، وہ بھی آتے تھے ساتھ حضرت کے. تو وہاں اس لڑکے نے بتا دیا کہ یہ صاحبزادہ ہے، اور اس نے رستے میں یہ شعر کہا ہے، اگر گاؤں باشد کرتے تنگ دن میں آزار ہو رہا تو ایسا بھی دے. وہ بڑے ہنسے خوش ہیں. تو جب انہوں خوشی کا اظہار کیا تو مجھے اور شوق آیا. وہاں جو ہم ہیں مسجد کے اندر کوئی ان کے ارد گرد جا رہا ہوں اور شعر حضرت کی تعلیم میں بناتا جا رہا ہوں. اس وقت میری عمر بھی تھی 9 سال 8 سال. پھر اس کے بعد میں نے جہاں پورا علم پڑھ کے نا مشکات شریف تک، پھر علی میں مجھے بھیجا گیا، علی جا کر دیا. اس کے بعد پھر استادوں نے کہا کہ کہاں جائے گا تو استادوں نے کہا مولانا ولیدہ صاحب نے کہ تو جا بھیل نہ جا، وہاں کی آب و ہوا تجھے نہیں موافق آئے گی، دیوبند میں نہ جا. کیوں؟ اس واسطے کر کے حضرت جی سیاست میں رہتے ہیں اور بہت کم پڑھاتے ہیں، تجھے پڑھنا ہے، تیرے لیے میں تجویز کرتا ہوں جگہ. حضرت جو فرما میں کہا تو دلی جا حضرت جی صاحب وہ جگہ چلی جائے. تو استاد جگہ جو تھے انہوں نے بھی یہی کہا تو دلی جا. دونوں کے بعد کتنا اچھا وہاں آپ نے پڑھا؟ چلو 1 سال دورہ پڑھا، دورہ حدیث پڑھا. وہاں استاد تھے میرے دیوبند کے حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اخیر وقت تک میں ان کے ساتھ ہی رہا. یعنی جب پاکستان ہندوستان بن گیا نہیں بس ہم نہیں تو وہی ان کے ساتھ ہی میں بیٹھا رہا. صاحب نے نہیں پڑھا؟ میں نے مولانا ویسے حضرت تشریف لاتے تھے وہاں ہر سال ہمیں وہاں ان کے ساتھ جتنے روز آپ وہاں رہتے تھے نا آس پاس گاؤں میں، کبھی نین چلا گیا، کبھی پانڈوال چلا گیا، کبھی میاں چلا گیا، کبھی کدھر چلا گیا. تو وہاں حضرت استاد صاحب بھی ساتھ ساتھ ہوتے تھے، ہم طالب علم بھی ساتھ ہوتے. میرا ہی کوئی عجیب خیال تھا کہ میں حضرت صاحب کے ساتھ ساتھ ہی رہا. پھر حضرت صاحب تھے لمبے قد کے، میں اپنا قد میں رہتا، میرا قد حضرت صاحب جتنا ہے، میرا قد حضرت صاحب جتنا ہے، حضرت صاحب کا قد میرا قد ایک ہے. بس یہ ہے کہ سر تھوڑے سے وہ کھڑے ہوئے تھے، تھوڑے زیادہ نا تھوڑے سے کھڑے ہوئے تھے، میں پتہ تھا. تو حضرت استاد صاحب کے قد رکھا تھا نا. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا کچھ بیانات آپ نے سنے ہوگے؟ جی بیانات سنے ہیں.
میں نے ان کو کہا بچوں یہ یاد رکھو، جی اچھا یہ یاد رکھو کہ لمبی چوڑی کیا یاد کرنی ہے، عبادت تمہیں یاد کر لو، ہاں عبادت تمہیں یاد کر لو، ہاں تسلط ہے بھی فوق الاسباب، بس تسلط ہے بھی فوق الاسباب، سب کا تم کر دیا تم فوق الاسباب، یاد کر لو، لمبی چوڑی بات کوئی نہیں بھائی۔ اور پھر جو شعر پڑے نا انہوں نے، وہ شعر کی طرز بھی اس وقت تو بڑی اچھی آتی تھی، تم شو مغرور بر علم خدا پیر گیرد سرد گیرد مترا، تقریباً میں پورا انہوں نے عبادت کا معنی بتایا، اس کا معنی کیا؟ سلطنت غیبیت فوق الاسباب، یعنی ایک ایسی طاقت ہے غائبانہ جو فوق الاسباب وہ کام کرتی ہے۔ میں یہ مختصر سے لفظ بتایا۔ اب وہ جو مدارج سالکین وہ تو لمبی چوڑی لکھی ہوئی ہے نا عبارت، یہ مختصر یہ تو توحید ہوئی نا، عبادت کا معنی، عبادت کا معنی یہ عبادت کا معنی ہے اللہ کے بعد کو ماننا، یعنی ایسے طریقے سے ایک کام کرنا، یہ عقیدہ رکھ کر کے کہ ایسے تصرف کرنے والا اور ایسے جاننے والا دیکھنے والا ہر بات ہر حرکت میں دیکھتا اور جان رہا ہے، اور پھر قادر بھی ہے میرے نام انتظام کرنے کا، یہ اس کا نام ہے۔ انہوں نے یہ ترجمہ کیا تھا اس طرح کر، اور پھر انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں جو کی تھیں وہ ذہن میں ایسی رہی ہیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا تھا، آپ کیا فرمائے؟ حضرت ہمارے پاس انوی میں 3 دفعے پچھلی علاج ہے، اور مرید میں ان کا وہی ہوا، استاذوں نے فرمایا تھا کہ اس کو ہی مرید کام لو، تو حضرت نے ایسا کیا، میرے دل کے اوپر ہاتھ، اللہ 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 بول گیا تو بات کیا جائے، بول گیا تو بات کیا جائے، بس رب خیراتی، بس رب خیراتی، اس کو کوئی ایسا اثر ہوا نہیں، قدرتی بات ہے، بس یہ کہ بس کرنا ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت کوئی ایسا کام نہ کرے انسان جس کام کے اندر غلطی ہو اور خدا ناراض ہو جائے، اوپر سے موت کا رشتہ ہے، یہ تصور سے میرا کافی عرصہ یہی تصور میرے ذہن میں رہا، آہستہ 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 ہٹتا ہی چلا گیا، پر اتنا ہے اب بھی کہ اللہ تعالیٰ یہی تصور ذہن میں رکھے مرنا ہے، خدا کا کی جان دینی ہے، کوئی غلطی بات کسی وقت ایسا سب بھول جائے تو مرا نہ شہادت یہ کچھ گزارشات لے کر خدمت میں حاضر ہوئے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سلیب جہاں سے نوازیں گے، ایسے جہاں ممکن ہوا آپ بات دلیل سے سمجھائیں، جو کچھ مجھے معلوم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا پہلے آپ یہ سمجھائیے کہ اصول شرع کون کون سے؟ اصول شرع جو ہمارے اہل اصول لکھتے ہیں اور تمام اہل سنت والجماعت اس پر متفق ہیں، وہ 4 ہیں۔ شرع کے اندر فقہ بھی آ جاتی ہے، شرع کے اندر عقائد بھی آ جاتی ہے، اس وجہ سے اصول شرع کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس میں فقہ بھی آ جائے عقائد بھی آ جائے، وہ 4 ہیں۔ سب سے پہلا نمبر جو ہے نا وہ ہے قرآن کتاب اللہ، دوسرا نمبر سنت رسول اللہ، تیسرا نمبر اجماع امت کا، چوتھا نمبر قیاس مجتہد، مگر قیاس مجتہد کا جو ہے یہ فروع میں ہے، اصول میں نہیں۔ اجماع امت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام امت محمدی کا ایک بات پر متفق ہو جائے جو اس ایک زمانے کے ہیں، مطلب صحابہ کا زمانہ ہے تو صحابہ ایک بات پر متفق ہو جائے، اچھا اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے، تابعین ایک بات پر متفق ہو جائے، مثلا صحابہ کا آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف تھا مثال کے طور پر، تو تابعین جو ہے نا انہوں نے ایک بات پہ اتفاق کر دیا ہے تو وہ مسئلہ مجمع علیہ ہو جائے گا، جب تابعین نے اگر اتفاق کر لیا ہے وہ مسئلہ مجمع علیہ ہو جائے گا۔ یہ جو خیر القرون ہے نا
یہ جو خیر القرون ہے ان کے اندر تو اجماع جو ہے نا وہ صحیح بالکل حجت ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جزیات کے اندر ہو سکتا ہے اجماع، مگر کلیات کے اندر وہ مجتہد ہو گزرے ہیں. 400 سال تک علماء نے لکھا ہے، جیسے کہ شامی میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے، 400 سال تک اجتہاد ہوتا رہا ہے. اس کے بعد اتحاد کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، اس واسطے کر کے وہ لوگ نہیں رہے، وہ مجتہد نہیں رہے. حضرت نے فرمایا نا کہ یہ 3 قرون تو ہیں اچھے، اس کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ کام ہٹتا چلا جائے گا، گھٹتا چلا جائے گا. اس واسطے کر کے ان علماء نے 50 سال کے حد فاصل رکھا ہے. خیر القرون اس کی حد جو ہے نا ابھی دیتی خیر القرون قرنی الذین انا فیہم، جن میں میں وہ صحابہ کرام ہو گئے. ثم الذین یلونہم وہ ہو گئے تابعین، ثم الذین یلونہم وہ ہو گئے تبع تابعین. یہ 3 ہے خیر القرون. اس کے بعد میں یہ سیاست بخاری وغیرہ میں، بخاری میں مجھے یاد نہیں، تو ترمذی میں ایسے کوئی حوالے مجھے یاد نہیں. شہادت کے وحدت الوجود اور وحدت الشہود اس وقت تھوڑی روشنی آ رہی. وحدت الوجود اور وحدت الشہود جو ہے نا یہ مسئلہ اصل میں جو ہے نا یہ نکالا ہوا بات ہو گیا صوفیاء کرام کا. صوفیاء کرام یہاں آئے ہیں تو یہاں کے لوگوں کو جو کہ جوتشی تھے اور اس قسم کے 2 لوگ تھے ان میں یہ اصل مسئلہ تھا. انہوں نے پھر ان کو دوسرے انداز میں ادا کیا ہے اور علماء نے یہ سمجھا ہے کہ شاید یہ مسئلہ اسی طرح صحیح ہے. ان کا مقصد کچھ اور تھا اور ان لوگوں نے اس کو صحیح سمجھ کر کے کہ بالکل ٹھیک ہے. 2 فرقے ہو گئے، بعض بالکل منکر ہو گئے، یہ مسئلہ ہی غلط ہے. بعض کہنے لگے نہیں بالکل ٹھیک ہے ہی صحیح. تو صحیح کس طرح صحیح ہے اس کے متعلق آگے ان کے نظریات غلط ہو گئے. صحیح بات یہ ہے کہ وحدت الوجود ایک ہی وجود ہے، یہ ذاتی وجود ایک ہی ہے. باقی جو ہے نا سب ان کا وجود عدم برابر ہے، ممکن نہیں ہوگا. جو واجب ہے اصل وجود تو واجب ہے، باقی جتنے وہ ممکن ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. وجود ہوا نہ ہوا کیا ہے، اس واسطے کے بعد وجود کا اصل مطلب یہ کیا ہے کہ حق تعالیٰ جل جلالہ من والو ہی کا وجود ہے جو وجود ہے. باقی وجود وہ کل آدم یا کل آدمی جماعت کراتے کل آدم ایسا وجود نہ وجود برابر ہے. پہلے بھی نہیں تھے، بعد میں بھی نہیں رہیں گے. درمیان کا جو وجود ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں. اصل وجود اللہ کا ہے جل جلالہ، کوئی ذات ہے، کوئی تھی ہے رہے گی ہمیشہ 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 سے تھی. اصل بات وجود کا مفہوم تو ہے یہ. مگر یہ جو آگے دوسرے مفہوم ادا کرنے لگ جاتے ہیں وہ حلولیت میں لا جاتی ہے. یہ وحدت الشہود وحدت الشہود میری سمجھ میں نہیں آتا. وحدت الشہود شہود شاید عالم میں تو سب ہے، ہم دیکھ رہے ہیں سب ہے. اچھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب چیز موجود ہے. وحدت الشہود کا مفہوم نہیں سمجھ آ رہا کیونکہ وجود میں شہود میں تو سارے ہیں، آپ بھی ہیں میں بھی ہیں. وجود جو ہے نا وہ اصل میں اب یہ شہود کا سمجھ نہیں آتی کس طریقے سے بعض کی شہود بنا رہے ہیں، اس طرح بنائیں گے. میں نے بلکہ حضرت مولانا سے ایک بات کی تھی شاہ صاحب سے اس کو دیا. میں نے کہا کہ یہ اس طرح ہے کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی غوث بن جاتا ہے جی، کوئی قیوم ہے، قیومی درجہ بھی کوئی ہے. میں نے کہا کہ ان کی اپنی اصطلاحیں ہیں تو وہ ایسے بنا لیتے ہیں. میں نے کہا کہ یہ اصطلاح بھی تو ایسی ہی ہے جن میں تشبہ آ جاتا ہے. اب یہ خدا کی صفت کے ساتھ ان کو ملایا جاتا ہے. غوث تو خدا ہے، سوا خدا کی غوث کون؟ قیوم بھی خدا ہے، اور الحی القیوم. تو یہ قیومی سے لے آتے ہیں، اپنی اصطلاح ہے ان کی بے شک ہے، پتہ انہوں نے کس طریقے سے کر لیا ہوگا. مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ اصطلاح بولنی نہیں چاہیے ہم لوگوں کو. اچھا یہ
فنا فی الشعر، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، اس کی کوئی صحیح تعویل ہے؟ فنا فی الشعر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی پیر کے ہاتھ پر جو بیعت کی کہ مجھے دین سکھائے، مجھے دین سکھائے، سمجھا دے میں، پھر اسی میں انسان جو قرآن و سنت کے مطابق بشرط ہے کہ وہ تو پیر بنانے جائز بات، کیونکہ اس کا مطلب پیر بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن و سنت ہے اس پر پورا عمل کرنا جو ہے نا وہ سکھاتے ہیں، اصل تو ہوتا ہی ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ پہلے مولوی عبداللہ صاحب ہوتے تھے خانقاہ سراجیہ میں، اب تو خان محمد صاحب ہے نا، پہلے مولانا عبداللہ صاحب ہوتے تھے، وہ تھے احمد خان صاحب کی مرید اور خلیفہ تھے، انہوں نے ان کو خلیفہ بنایا تھا۔ میں وہاں ہر سال جاتا تھا مقابلے دیکھنے کے لیے، مطالعہ کر ان کے ساتھ میرے جو رہتا تھا، شکر الحمدللہ نیک آدمی ہے، ان کی صحبت میں کوئی تھوڑا سا بیٹھ گیا، وہاں کا جو مرید تھا وہ میرے پاس آیا، میں نے کہا کہ حضرت جی یاد کر رہے ہیں، میں نے وہاں سے چھٹی لے لی، اسکول پڑھاتا تھا، چھٹی لے کر کے وہاں پر السلام علیکم، ایک اوپر سے آدمی آ گیا کہ میں حضرت جی خانقاہ گیا تھا، خانقاہ سے مجھے پتہ چلا آپ کلیا گئے ہیں، کلیا سے پتہ چلا میاں والی گئے ہیں، میاں والی سے پتہ چلا کہ آپ بڑی خیر آ گئے ہیں، میں وہاں سے سوار ہوا، بڑی خیر آیا، بڑی خیر سے پھر موچ آیا، موچ سے پھر 3 میل 4 میل سفر کر کے یہاں پہنچا۔ میں نے کہا یہاں سمند والا پاس ہے، 3 آنے لگتے میاں والی سے سمند والے، آگے 3 آنے لگتے ہیں، بھائی خیر کے آپ نے 6 آنے یہ خرچ کیے اور آگے 8 آنے آپ نے موج کے خرچ کیے، پھر آگے 3 میل آپ کو پیدل چلنا پڑا، آپ یہیں سے آ جاتے سمند والے 3 آنے لگے، وہاں سے آگے 1 میل ایسے سب، آپ کو نہ پیسے زیادہ خرچ کرنے پڑتے نہ آپ اتنا سفر کرتے، 1 میل سفر کر کے آ جاتے، وقت بھی زیادہ لگ گیا۔ مولانا نے فرمایا ایسا وہی لو والی بات، لو والی بات، لو کے ساتھ نہ ہے، اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ دیکھو نا پڑھا ہوا تو میں نے بھی کتابیں حدیث کی پڑھی ہیں، سب پڑھی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ نا اب یہ ذہن میں جو ہے نا یہ نہیں کی بات، انہوں نے یاد دلا دی اور ان کے سامنے یہ بات ہوئی، انہوں نے مجھے منع کر دیا، ایسے پھر تو ہو تو سبحان اللہ، جو غلط بات ہو اس پر اعتراض کرتے کہ غلط ہے اس کو صحیح کریں۔ اس بات سے کر کے انسان اگر پیر بناتا ہے، وہ استاد ہو، پیر استاد ہوتا ہے، پیر استاد ہوتا ہے، وہ سمجھاتا ہے کہ یہ غلط بات ہے۔ آج کل تو پیری مرید ہوتی ہے تویزوں کے لیے، ہے تویز مل گیا تو بلا کوئی دعا کر لو جی ہمارے لیے، کچھ کرا دو جی، خدا سے کچھ کروا دے، یہ باتیں ہیں، یہ تو بلکہ شرک کی طرف سے یہ شرک ہے، منجر شرک ہے، یہ تو ہے غلط۔ ہاں اس بات سے کر کے اگر انسان مرید ہوتا ہے کہ مجھے صحیح دین سمجھا جائے اور اس کے اوپر مجھے عمل کرنا آ جائے، عمل کرنے کا طریقہ آ جائے، کس طرح عمل کرتے ہیں، پھر جو ہے ٹھیک۔ تو منا ابھی شیخ ہماری اس طرح ہی ہے، میرا کی بنتی حنابلہ یہ بھی اسی طرح، یہ نہیں سمجھ کچھ نہیں آتی، یہ کیا باتیں ہیں، یہ انہیں لوگوں کے احساس متعلق ہے، اثر صحیح چیز یہ صوفیاء جو تھے وہ عالم نہیں، جو صوفیاء تھے وہ عالم تھے، اس کے بعد جو تھے نا یہ دوسرے وہ غیر عالم تھے، جو عالم تھے وہ ایسی بات نہیں کرتے جی، انہوں نے اس کے اندر گڑبڑی کرنی شروع کر دی۔ امام غزالی بڑا عالم تھا، ان کی کتاب احیاء العلوم بہت بڑی کتاب ہے، بہت بڑی بہترین کتاب ہے، بڑا فلسفہ اسلام اس میں ذکر ہے، مگر اس کے اندر بھی موضوع حدیثیں آ گئی، لوگوں نے بھی مطلب سیساکاری ہوئی۔ اچھا غنیۃ الطالبی کتنی اچھی کتاب ہے، غنیۃ الطالبی میں موضوع حدیثیں موجود ہے، اب اندازہ سیساکاری ہوئی، کیونکہ وہ اتنا عالم شخص ایسی بات نہیں کرتا، اور بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فاضل تھے، اور انہوں نے تقریباً 90 سالوں میں آپ نے فرمایا نا کہ عالم ایسی باتیں نہیں کرتے، ہاں عالم جو اور فرقوں کے بھی عالم ہوتے ہیں، اور ان کو ہم نہیں کہتے، ان کو تو عالم ہی نہیں کہتے۔ ہاں استادوں سے ایک بات ہوئی تھی، جیسے کہ آگے نا یہ بات بخاری شریف ہے کہ علماء جو ہے نا
انما یخشى اللہ من عباد العلماء. وہاں میں نے پوچھ لیا تھا، میں نے کہا استاد جی بڑے بڑے علماء ہیں، خشیت ان میں ہے کوئی نہ، وہ ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں. استاد نے فرمایا تھا وہ عالم نما جاہل ہے، وہ عالم نہیں ہے، عالم نما جاہل ہے جو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء وہ علماء جو عامل ہے. عالم کہتے ہی اس پر جو عمل کرے، جو عمل نہیں نہ کرتا پڑے ہوئے پر وہ عالم نہیں ہے، وہ عالم نما جاہل ہے. کیونکہ علم کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کرو. وہ عالم کا نتیجہ ہوتا ہے جاننے والا. جی اصطلاح وہ لفظی معنی سے ہے جاننا، بے شک بالکل ٹھیک ہے، لفظی معنی یہی ہے. مگر وہ ہماری اصطلاح جو قرآن کی ہے نا، والذین اوتوا العلم درجات، والذین اوتوا العلم درجات، یہ بھی آیا ہے اور جگہ میں بھی آیا ہے. اس علم سے مراد ہے وہ علم جو بعمل ہو. اگر بے عمل ہے تو وہ علم ہے. اچھا ایک شخص ہے ہمارے کتابوں والے لکھتے ہیں معنی والے کہ عالم ہے، اچھا خاصا کتابیں پڑھا ہوا ہے، مولوی ہے، کتابیں پڑھاتا ہے، مدرس ہے، جماعت سے نماز اس نے نہیں پڑھی، نہ پڑھتا ہے وہ. مولوی جی جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، یہ اس کو بات جو کہی گئی ہے کیا اس کو پتہ نہیں ہے؟ پتہ ہے. پھر اس کو کیوں کہا جا رہا ہے جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے؟ کہ اگر یہ عالم ہوتا تو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا. یہ عمل جو نہیں کر رہا معلوم ہوتا ہے کہ یہ علم و منظر جہالت ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ جائے. اصل عالم وہی ہوتا ہے جو بعمل، جو بے عمل ہے وہ عالم. تو یہ دین اور علین سے متعلق قرآن پاک میں جو ذکر آیا ہے اس میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے. پہلی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال نامے رکھنے کی جگہ جیسے اللہ کتاب الابرار لفی علیین اسی طرح، لیکن کتاب مرقوم سے معلوم ہوتا ہے کہ علیین سجین کسی مقام کا نام نہیں. علیین سجین کو ارواح کی قیام گاہیں ہم کس طریقے سے مانیں؟ تعارض ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہو رہا ہے، حقیقت میں تعارض کوئی نہیں. اس کی آسان مثال یہ ہے کہ اسپتال میں ایک مریض جاتا ہے، اس کو ایک کمرہ مل جاتا ہے، اس کمرے کے اندر اس کی چٹ بھی لکھ دی جاتی ہے، یہ فلاں نام کا مریض ہے، فلاں نمبر ہے اس کا، یہ اس کی بیماری ہے اور اس کا یہ علاج فلاں دن میں یہ داخل ہوا، سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. ہاں وہ سارا جو کچھ بھی کہتے ہو وہ لگا ہوا ہوتا ہے. وہ عمل نامہ بھی اس میں ہوگا اور آپ بھی اس میں. یہ کتاب مرقوم، ہاں اس میں یعنی وہ خط باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا ہے. جس جگہ رہے گا، جس مقام پر وہ رہے گا، جس مکان میں رہے گا، وہ اعلیٰ بلڈنگ ہوگی عالم برزخ میں، اور پھر اس کے چین بھی ہوگا، بہت کچھ ہوگا، وہاں اس کی رہائش ہوگی، تو وہاں اس کا عمل نامہ بھی ہوگا لکھا ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے یہ اعمال دنیا میں کیے. یہ ساتھ باقاعدہ لکھا، اس کو اتنا عزت کیوں دی گئی ہے، اعزاز کیوں ہے؟ اس بات سے اس کے یہ اعمال نامے وہ لکھے ہوئے. یہ قرآن پاک میں جو آ رہا ہے نا کہ مرنے کے بعد اعمال کے لحاظ سے یا انسان جنت میں جاتا ہے یا نار میں، نار جہنم میں، اس میں سجین علیین کا لفظ نہیں آتا. وہی جو علیین ہے نا اس کو جنت سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو سجین ہے اس کو دوزخ سے تعبیر کیا جاتا ہے. وہ جو علیین ہے وہ 7واں آسمان سے اوپر ہے، اور جو سجین ہے وہ 7 زمینوں سے اوپر. یہ حدیث میں آتا ہے. یہ حدیث کا ان میں حوالے ہیں، چلو صدور والے نے سیوطی نے حوالے باقاعدہ دیے. زبانی آپ کو یاد ہوگی کہ یہ بڑی کتاب کا حوالہ یہ میں نے لکھ رکھے ہیں وہ اس کے اندر میں نے حوالے رکھے. اچھا، مسلمانوں کو عذاب قبر علیین میں ہوتا ہے یا سجین میں؟ اگر سجین میں ہوتا ہے تو عذاب کے بعد پھر علیین میں لے جایا جاتا ہے. اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کے متعلق تفصیل نہیں ہے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آنے کا صحیح حکم کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ شیطان کسی اور بزرگانہ شکل میں آ کے بتا دیتا ہے.
کہ من رآنی فقط رأى اللہ کا، جس نے مجھے دیکھا اس نے تو حق بات دیکھی ہے۔ وہ کیوں؟ فإن الشیطان لا يتمثل بی، شیطان میری شکل نہیں بن سکتا کہتا۔ یہ من رہا ہے بات کہتے ہیں یہ صحابہ کا خاص، من کرنے سے بعض بات خاص بھی نہیں وہ ٹھیک ہے ہوتا ہے مگر کوئی کرینہ ہو تو جب کرینہ نہیں تو یوں ہی عام کو خاص کرنا یہ ہمارا روایت کی بات پیش کرتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے بیداری میں بھی ملے گا، تو اس لیے یہ ان کی زندگی کا واقعہ ہے۔ ان کی زندگی میں تو خواب میں آپ دیکھا جا سکتا ہے لیکن بعد نہیں، یہ اس طرح نہیں آیا۔ یہ والوں جو ابھی یہ دیکھتے ہیں ایسی کوئی روایت پیش کرتے ہیں نے فرمایا کہ جس نے خواب میں دیکھا وہ بیداری میں بھی ملاقات، وہ روایت اگلے دن ملاقات کرتے تھے، وہ روایت بالمانہ ہوگی، اصل ہے اصل کی وہ روایت بالمانہ ہوگی۔ روایت بالمانہ جو ہے نا وہ کر لیتے تھے صحابہ کرام، جیسے سمجھ آئی فہم کے مطابق کر دی، قول کو فعل میں تبدیل کر لیتے تھے، فعل کو فعل آپ نے سمجھ کے مطابق۔ تو اس کی صورت کیا ہے؟ آج کل یہ تجربہ آ سکتے ہیں، محمد پاک نہیں آتے، محمد پاک کی تصویر جو ہے نا تصویر وہ دکھائی جاتی ہے، اس سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ تو بتا کیسے تھا، ناک کیسے تھی، آنکھ کیسے تھی، آپ کے بال مبارک کیسے تھے، آپ کی داڑھی مبارک کیسے تھی، آپ کا گھر مبارک کیسے تھا، سارا ہو نقشہ اگر وہی بتا دے جو حضرت کا ہے اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے تب تو سمجھے گی ٹھیک نہیں دیکھا۔ یہ خدا کی طرف سے جو ہے چھٹی بنتی ہے یہ ایسا ہو سکتا ہے یا جو کیا ثبوت ہے؟ اس کے متعلق کوئی تشریح خدا تعالیٰ جو دکھاتا ہے وہ اس کی اپنی قدرتیں ہیں، یعنی اس کی کوئی تشریح نہیں آئی۔ اچھا، یہ کشف اور الہام غیر نبی پر ماننا قرآن حدیث کے مطابق ہے یا خلاف قرآن حدیث؟ کشف اور الہام اور صحابہ کرام کو بھی ہو جاتا تھا، یعنی اور کئی حدیثوں میں ایسا ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو ایک بات کھل گئی۔ کشف کا معنی ہوتا ہے پردہ ہٹ جانا، کشف کا معنی پردہ ہٹ جانا، پردہ ہٹ گیا، آپ نے وہ چیز دیکھ لی یا وہ معلوم ہو گئی۔ ہمیں ایک چیز ہوتی ہے وہ بھول جاتی ہے، وہ پردہ آ جاتا ہے، وہ بھول جاتے ہیں تو وہ پردہ ہٹ گیا، یاد آ گئی، یاد آ گئی۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بات ہے وہ ہماری نظروں سے غائب ہے تو اللہ تعالیٰ جو زیادہ منوال وہ پردہ ہٹا دیتے ہیں، وہ دیکھ لیتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے اس کو۔ بس یہ ہے اصل کشف کی حقیقت، تو یہی کچھ ہے، مگر کشف کوئی ضروری نہیں کہ خواہ مخواہ۔ حدیث میں آیا نا کہ پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے جن کو الہام ہوتا تھا، جب ملہم ہوتے تھے، میری امت میں اگر ہوتے تو عمر ہوتے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ امت میں یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ نہ وہ الہام خصوصی خاص الہام، وہ کوئی خاص الہام یقینی ہو۔ ہاں، یہ اگر ہوتا تو یہ زنی، یہ کشف جو ہے یہ بھی زنی، الہام بھی زنی، اور پیغمبر کا جو کشف ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، جو الہام ہوتا ہے وہ بھی قطعی ہوتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے، یہ خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ پہلے امتوں میں جو ملہم ہوتے تھے ان کا الہام یقینی، وہ نبی ہوتے تھے، نہیں یہ غیر نبی، ہاں غیر نبی جو ہوتا ہے، اگر میری امت میں ہوتا تو عمر ہوتے، ہاں پہلی امتوں میں یہ ہوا کرتے تھے لیکن اس امت میں یہ سلسلہ بند کر دیا۔ اب وہ ایسے بھی ہوں گے جس طرح وہ بزرگ تھا، حضرت مریم پر بھی حضرت مریم پر الہام ہو گیا، اس طرح حضرت ام موسیٰ ان کو بھی تو ام موسیٰ نہ دے تو یہ مراقبہ القبور اور یہ کشف یہ معلوم کرنا اس کی حقیقت ہے؟ معلوم کرنا یہ تو غلط ہے، معلوم ہو جانا تو تاکہ طرف سے مراقبہ کرنا یا مراقبہ کرنا اس بات سے مجھے یہ چیز معلوم ہو جائے، یہ بات نہ یہ غیر قرون میں کسی صحابی نے یا کسی صحابی وغیرہ نے کوئی اس بات مراقبہ کیا؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اچھا، بیداری میں کی حالت میں فوت شدہ بزرگوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض لوگوں سے ملاقات یہ کیسے ممکن ہے؟ بیداری کی حالت میں بعض کتابوں میں لکھا ہے۔ جی ہاں، وہ صورت یہ ہے کہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے، وہ اس کی شکل میں آ جاتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے وہی آ گیا۔ حضرت مولانا مرزا احمد جان جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بزرگ آدمی تھے اور کیا تھے، تو ان کے مریدین میں سے کچھ گئے حج کرنے کے لیے،
آپ دہلی میں رہتے تھے، تو وہاں گئے طواف کر رہے ہیں تو میرا مدد کرنے والا السلام علیکم، آپ کے میں بھی آ گیا ہوں، طواف کر رہے ہیں، وہاں ساتھ ہی پھر رہے ہیں، عرفات کی میدان میں گئے ہیں، وہاں گئے ہیں، مزدلفہ میں گئے ہیں، میدان میں گئے ہیں، ہر جگہ گئے ہیں۔ جس وقت جانے کا موقع اس وقت مرزا صاحب کو دیکھو کہاں گئے، چل گیا مرزا صاحب کو ڈھونڈ کے تلاش کر ملتے تو ہے نہیں، چلو آپ چلے چلے۔ وہ آئے دلی سے سکت پہنچے، مرزا جی السلام علیکم، حضرت جی آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ ہم تو آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے چاہتے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو آپ مجھے حج بھی بھائی میں نے تو حج، میں تو حج مشرف حج ہوا ہی یہ واقعہ تو کیسے معلوم ہوئی؟ یہ مقامات میں یہ دیتے نے مجھے سنایا تھا، اور انہوں نے فرمایا مقامات مدد یہ ہے تیرے پاس؟ میں نے کہا جی کوئی نہیں، بڑے اچھا۔ اور پھر اس کے بعد میرے پاس آ بھی گئی، اس میں پھر لکھا ہوا دیکھا میں نے، جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے۔ حضرت ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ کسی شخص نے کہا کہ جی آپ نے فلاں جگہ تقریر کی، بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا، آپ نے بڑی اعلیٰ تقریر کی تھی، تو میں تو وہاں گیا ہی نہیں۔ جی حضرت آپ تو تھے وہاں، آپ ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں تھا وہاں۔ کبھی بات یہ ہے تو کوئی اچھی تقریر کر رہا تھا، صحیح کوئی توحید کی کوئی تقریر کر رہا تھا کہ کوئی غلط تقریر کر رہا تھا؟ اگر صحیح کر رہا تھا کوئی فرشتہ ہوگا جو میری شکل میں یہاں کر کے تقریر کر رہا ہوگا، اگر غلط کر کوئی شیطان ہوگا اور شیطان نے کوئی کیا ہوگا، تو میں تو نہیں، حقیقت یہی ہے۔ ہوتا رہتا ہے یہ واقعات ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی بیداری میں بعض لوگوں سے ملاقات وہی مثل آ جاتی ہے۔ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سویہ کے اوپر بھی یہ صاحب نے کچھ اوپری سی بات بھی کی ہے، انہوں نے بڑی اوپری سی بات لکھی جس پر فتویٰ بھی لگ گیا تھا، مفتی احمد حسن صاحب نے فتویٰ لگایا۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بشر سویہ حضور پاک انہوں نے ویسے بیان دیا یا کتاب ہے، 2 جلدوں میں کتاب ہے، نام اس کا یاد نہیں، اس پر ایک شخص کے پاس آئے گا۔ اچھا، یہ جو واقعات ہیں یہ انا میں ولایت جو ان کے خلاف نہیں، تو وہ تو نہیں آتے، وہ تو نہیں آتے ہمارے پاس موت کے بعد۔ ہاں، موت کے بعد پھر یہاں دنیا میں آنا یہ تو خدا تعالیٰ کے رسول کے خلاف ہے، وہ نہیں آتے۔ ان کی جو کوئی فرشتہ آ گیا یا مثل حضرت جو آتا ہے نا کہ مجھے دیکھا، یعنی میری مثل کو دیکھا، صاف تصریح کیا ہے شروع ہے جی، وہ تو صحابی بن گیا جی، وہ جو کہہ گیا ہے نا حضرت کو دیکھا تو صحابی بن گیا۔ اچھا، یہ مباہلے کی دعوت دینا مخالفوں کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یا نہیں؟ کیونکہ صحابہ کرام سے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہاں، مثال تو نہیں ملتی، بالکل ٹھیک ہے۔ اس بات سے بعض علماء نے کہا ہے کہ مبالغہ پیغمبر کی بات نہیں ہونا چاہیے، مگر حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ بعض مواقع ایسے ہو بھی جاتے ہیں وہاں حق بات کو ظاہر کرنے کے لیے خدا تعالیٰ سے انسان دعا کرے، خدا جو غلط بات والا ہے اس کے ساتھ جو کچھ تو کر سکتا ہے جی، تو یہ باتیں جو ہے نا جواز کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ جائز ہے۔ ہاں، انہوں نے کہا یہ مباہلے کا مصنوعی طریقہ کیا ہے؟ یہ پہلے مناظرہ بحث ہو پھر دعوت دی جائے؟ ہاں، پہلے دعوت ہونی چاہیے، دعوت وہ تو اخیری ہے جی، بالکل سدھی ہے اور دلائل کو بالکل پسپوش ڈال دیا ہے، مانتا ہی نہیں، بالکل کسی طرح بھی نہیں مانتا، پھر اخیر میں آ کر کے مباہلے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ میدان میں جانا پڑے گا اور نقل یا ویسے اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرنی پڑے گی؟
یہ طریقہ کوئی میرا خیال میں کوئی نہیں. وعلیکم السلام. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے بیعت خلافت اور بیعت جہاد کا معمول تو ملتا ہے، لیکن رشد و ہدایت کی بیعت اور نیک اعمال پر قائم رہنے کی بیعت کا معمول صحابہ کرام میں نہیں ملتا. اس لیے یہ بھی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معلوم ہوتی ہے. دوسرے لفظوں میں آج کل کی بیعت کا جواب چاہیے. تخصیص کے لیے کوئی دلیل چاہیے. جو چیز ہے نا جو حکم ہو کہ نبی کے لیے ہے وہ حکم ہو امت کے لیے بھی ہے. یہ قاعدہ لکھا ہے علماء نے. جو حکم کے نبی کے لیے ہے وہ حکم امت کے لیے بھی ہے. ہاں جہاں تخصیص ہو تو وہاں پہ تخصیص کہنی پڑے گی. یہ حکم وہاں نس ہوگی. جس طریقے سے کہ حکم یہ ہے کہ ہم کے ماتاب مسئلہ رسول یہ حکم سب کے لیے ہے مگر تفصیل آ کے حضور کی. اس واسطے کہ حضور مسلم نہ ہوگا. وراثت کا مسئلہ ہے یوسف اللہ بھی اولاد مگر نہ سا کے نان معاشرت بھی اعلان رسول ہوتا یہ نہ سا کے. اور یہ نہ کہنا کہ قرآن شریف جو ہے نا اس کے خلاف حدیث آ گئی. قرآن میں تو عام ہے حدیث خاص کر سے پیغمبر کو. بات یہ ہے تواتر سے یہ مسئلہ ثابت ہے. اور حدیث متواتر جو ہے نا وہ مفسر ہے قرآن نہ کہ وہ ناسخ ہے. ناسخ نہیں کہتے مفسر کہتے ہیں. اسے تفسیر کر دی کہ حضور کو مسلح کر کے باقی حکم ہے. تو باقی رہا یہ کہ جو حکم کی اس میں تخصیص نہ ہو وہ عام ہے. وہ پیغمبر کے لیے اگر ہے تو اچھا مسئلہ آیا کرنا ہی ہوئی یہ آیا تو حضرت کی ازواج مطہرات کے لیے مگر حکم سب کے لیے سب مومنات کے لیے. یا نبی ہو تفسیر نام کرنے کہتے فرمایا یا نبی ہو کل ازواج کا و بنات کا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. المؤمنین کا لفظ سے میرے صحابہ لے لیتے ہیں جی. تو باقی سب قیامت تک کے لیے سب کے لیے حکم عام ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقہ سے جس حکم کی تخصیص ثابت ہو جائے تو تب تو ہم کہیں گے تخصیص نہیں تو تعمیم ہے. اب یہاں یہ جو مسئلہ ہے راجا کر مومنا یباہینک لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یاتین ببہتان یفترین بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک بمعروف فبایعہن. یاد بھی نہیں. ہمارے حضرت شاہ صاحب بھی اسی بات پہ جب وہ بیعت کرنے لگتے ہیں یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چیز حضور سے ثابت ہے حضور نے کی. اور جب وہ حضور سے ثابت ہوئی تخصیص ہے نہیں جو حکم حضور کے لیے وہ سب کے لیے. اس بات سے کہتے کیا بیعت کا طریقہ جو ہے وہ طریقہ آگے علماء کرام جس طرح ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں قرآن شریف پڑھنے کا بھائی کیا طریقہ ہے. پہلے ہم قاعدہ پڑھتے ہیں الفبا پڑھتے ہیں پھر ان کے جوڑ نکلواتے ہیں. جوڑ نکالنے کے مختلف طریقے سمجھانے کا مقصد ہوتا ہے. یہ جو ہاتھ پر ہاتھ رکھنا یہ بھی ایک ہاتھ پر ہونا چاہیے. یہ کوئی وہ نہیں بات یہ باتیں کوئی نہیں. یہ تو ایک طریقہ جس طرح ہاں وہ تو جہاد پر کیا. تو ویسے مطلب یہ ہے کہ بیعت جو ہے نا اس کو کوئی خاص یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا اوپر ہو اس کا نیچے ہو یا انگوٹھا ادھر ہو انگوٹھا ادھر ہو یہ کوئی نہیں. جو بیعت ہے یہ محفوظ کی حقیقت کیا ہے؟ قیامت تک جو کچھ رکوع پذیر ہوگا وہ پہلے لکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اصل میں تقدیر کہتے ہیں خدا کے علم کہتے ہیں لک ہو گئی بنا کے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لکھا ہوئی ہو بس لک ہو گیا بس علم الہی. یہ تقدیر پر کچھ روشنی ڈالیں قدر خیری وشر من اللہ تعالیٰ ایمان ہے. بالکل ایمان ہے. پھر انسانی کوشش کوتاہی کو اس میں یہ آگے سمجھ جائے. بات یہ ہے کہ علم الہی یہ جو ہے چیزیں جو ہے اچھی یا بری چیزیں ہیں یہ خدا کی پیدا کردہ ہیں مگر خدا نیکیوں پر راضی ہے برائیوں پر ناراض ہے. لا یرضی عبادہ کو
فإن تشکروا یرضع لکم. کفر بھی خدا کا ہی پیدا کرتا ہے، خیر اور شر وہ سب خدا کی پیدا کرنا چیز ہے. اب یہ تفسیر کرنا ٹھیک نہیں، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ تفسیر سے انسان کہے فلاں چیز گندی کا نام لے کر کے یہ خدا نے پیدا کی، گندی چیزوں کا نام لے کے یہ خدا نے پیدا کی، اس میں توہین ہے خدا کی. اس بات سے کر کے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے. اسی بات سے کر کے صرف ذات کہنا کہ خدا کا نام ہے جس ذات، یہ غلط ہے. اگر ایک کہو گے وہ غلط ہو جائے گا. اسی طریقے سے خدا خالق کل شے، ہر چیز کا خالق ہے، اس ہر چیز کے اندر سب کچھ حق ہے اجمالی طور پر. مگر یوں تشریح کرنے لگ جاؤ کہ فلاں گندی چیز کا نام لے کر کے یہ خدا نے پیدا کی ہے، یہ توہین کر پہلی بات ہے. اس بات سے کر کے خدا جائز ہے، علماء نے منع کیا. ہاں اسی بات سے کر کہا بگڑی کل خیر، حالانکہ بگڑی کل خیر میں شرم ہونا تھا، سب یہ خدا کے قبضے میں ہے، مگر وہاں کہا صرف بگڑی کل خیر، آگے میں شر کا لفظ نہیں کہا. کیوں؟ اس بات سے کر کے یہ مناسب آداب سکھائے گئے، آداب سکھائے گئے کہ ایسا نہ کرو. بے شک ٹھیک ہے ہر چیز خدا کے قبضے میں ہے، یوں کہو، مگر یوں کہنا کہ بگڑی کل خیر آگے خوشحال ہوں پھر بھی تیرے ہاتھ میں، اس طرح کہنا جو ہے اس میں صورت بھی ہو جاتی ہے، منع کیا گیا. تو یہ جو ہے نا علم الہی خیر شر سب کچھ ہو، یعنی خدا کا مخلوق ہے، من یوں کریں گے بلکہ خیری و شری کی مخلوق اللہ تعالی اللہ کی پیدا کرتا ہے. ولیکن اللہ یرضی علی الخیر ولا یرضی علی الشر، خیر پر راضی ہوتا ہے اور پر راضی خدا نے اختیار کیا ہے. حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ایک آدمی آ گیا، بھاگا آیا. ایک حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا بات ہے؟ ان کا جی یہ کہتے ہیں کہ انسان مختلف کل ہے، ایک کہتا ہے کہ مجبور محض ہے، بتاؤ کیا؟ ایک کام کا اٹھا لے. اچھا یہ اٹھی رہے، دوسری اٹھا لے. یہ کیسے کرے؟ کیا بس مسئلہ حل ہو گیا؟ اتنا تو تجھے اختیار ہے کہ ایک ٹانگ تم نے اٹھا لی، اب آگے تجھے اختیار کوئی نہیں ہے کہ دوسری ٹانگ کیسے اٹھاؤ. بس نہ مجبور محض ہے تو نہ مختلف کل ہے. اختیار ہے. اب یہ ہے کہ اگر اس اختیار کو انسان نیکی میں لگائے گا تو مصاب ہوگا، اگر اس کو برائی میں لگائے گا تو مذہب ہوگا. اور یہ خدا کی طرف سے خدا نے استعداد یہ دونوں چیزیں، اگر خدا نے استعداد ایک چیز کی دی ایک دوسری کی نہیں دی تو اس پر ثواب عذاب کو سوال نہیں کرتا. یہ تو بات ٹھیک ہے، مشیت اور چیز ہے، رضا اور چیز ہے. ہمارے اہل سنت والجماعت میں یہی فرق کیا ہے مشیت کا اور رضا کا. مشیت تو یہ ہے کہ جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، وما تشاءون الا ان شاء اللہ، یہ تو بات ٹھیک ہے بالکل. مگر رضا ان اللہ لا یرضی لعباده، اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا کفر پر، برائیوں پر، معاصی پر. خدا راضی نہیں ہے، ناراض ہے، کیونکہ تو نے اپنا اختیار جو خدا نے دے رکھا ہے اس کو تو نے غلط طرح سے کیوں استعمال کیا؟ اختیار تو میں نے دیا ہوا ہے، مگر اختیار کو آگے میرا حکم اس کا تشریح، ایک تشریحی حکم ہوتا ہے، ایک تکوینی حکم ہوتا ہے. تکوینی حکم کے مسائل خدا خود جانتا ہے، ان کا ہمیں کوئی پتہ نہیں. ہمیں تو تشریحی حکم بتائے گئے، ان کے مطابق چلو. تمہیں جب یہ علم دیا گیا تھا اور تمہیں بتایا گیا تھا تم اپنی اس طاقت کو اس جگہ صرف کرو، تمہیں دوسری طرف کیوں صرف کیا؟ اب ایک نامرد ہے وہ اتنا نہیں کرتا، کیا ہے اس کو نہ ثواب لانا، کیونکہ اس میں طاقت ہی نہیں، وہ کرے کیا؟ اچھا ایک شخص ہے وہ مرد ہے، خود اس میں کو پتبا ہے، اب اس کو یہ طاقت دی گئی نا، استعداد ہے نا، اب وہ اس طاقت کو اگر استعمال کرے گا اچھائی میں پھر مصاب ہوگا، اور اگر اس کو برائی میں کرے گا تو پھر معذب ہوگا. جبھی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کا جو حق ادا کرے نا اس کو ثواب ملے گا. ان کا حضرت جی ادھر اپنے انسان شاوت رانی کر کے دعا بھی ملے گا
یہ کیا بات؟ حضرت نے فرمایا کہ اگر یہی طاقت جو ہے دوسری جگہ استعمال کرے تو عذاب ملے گا کہ نہ ملے گا؟ کہیں ملے گا. میں نے کہا تو یہاں اسلام ملے گا. کبھی آپ نے وہ واقعہ بتایا وہ کتاب نے وہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا اس وقت حوالہ دین میں نہیں ملے. تو یہ عرش عظیم سے کیا مراد ہے جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اس کے نیچے جنت ہے جہاں سے ادا آرام کرتے ہیں. بس وہ بھی جس طرح آسمان ہے آسمانوں کے اوپر وہ بھی کوئی چیز ہے جو بھی ہے اس کی حقیقت تو خدا ہی جانتا ہے. بس جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اجمال اب اللہ و رسول اللہ رسول نے جس کو منہ میں رکھا ہے اس کو منہ میں رکھو اور اس پر ایمان لاؤ. ہم آگے کیا کیفیت ہے جی کتنا ہے جی کتنا موٹا ہے جی کیا رنگ ہے جی اس کا جی وہ تو وہ یہ والی بات بن جائے گا نا. گائے کا حکم دیا سبا کرو کرتے تھے. وہاں سے علماء نے یہ بھی نکالا ہے امر فور کے لیے ہوتا ہے یہ نکالا ہے علماء مگر جو ساتھ ہے ساتھ بھی کرسی کی طرف گئے کیونکہ استاد وہ علامہ کرسی استاد علامہ خان شگرد ان کے آگے شگرد علامہ انہوں نے کیا تو آگے انہوں نے فرمایا کہ دوں گا تو مروں. آج ہوتی ہے یہ تاکہ بلا مہلت کے لیے ہوتی ہے جس چیز کا حکم ملا فوراً کرو. ہاں یہ کیسے رہتا ہے سوال انہوں نے کہا جی رنگ کہتے ہو اس بات سے کر کے ہم کیوں چاہنے کے اب ہم اللہ و رسول اللہ رسول جس کو رکھا وہ وہاں تم بھی وہاں تو سے چلے لاؤ. اب مثلا یہ ہے کہ درخت کھایا حضرت آدم علیہ السلام کون سا درخت تھا؟ انگور تھا کھجور تھا انجیر تھا گندم تھی کیا چیز تھی؟ میں خطاب انہیں کسی نے سیدھا جواب دیا چونکہ حضور پاک نے کوئی نہیں بتایا اس وقت اب ہم بابا بندہ یہ جنت اور جنم جہاں پورے خرچات کے بعد داخل ہوگا وہ پیدا ہو چکے ہیں. بالکل پیدا ہے وہ عزت للکافرین وہ عزت للمتقین. یہیں سے ہمارے اہل سنت والجماعت غریب پکڑتے ہیں کہ معتزلہ کے خلاف کہتے ہیں کہ خدا نے کہا ہے وہ عزت تیار کی جا چکی ہے وہ کافروں کے لیے جہنم تیار کی جا چکی ہے اور مومنوں کے لیے متقین کے لیے جنت تیار کی جا چکی ہے. ماضی کا لفظ ہے جیسی بھی ہے وہ خدا کو معلوم. اچھا پھر حدیث میں آتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہے ذات آسمان اس سے آگے جنت ہے تو وہاں سے نظر آ رہی تھی. یہاں سے ہمیں ستارے نظر آ جاتے ہیں تو وہاں سے نظر آ جاتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دیکھ رہا ہے جنت اس میں کوئی پودا کوئی درخت کوئی مکان کوئی بلڈنگ ہے. امت کو سمجھا دے جا کر کے کہ جنت کسی میدان ہے تم نہیں اس میں لگانے ہیں پودے جو لگانے ہیں تم نہیں اس میں مکان بنانے ہیں بلڈنگیں بنانی ہیں وہ یہ ذکر کرو گے اور یہ عقیدے رکھو گے پھر تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو پھر خالی عمل کرو گے. اللہ تعالیٰ کے حاضر ہونے کا مفہوم کیا ہے؟ لفظ حاضر ہونا یا موجود ہونا کے جواب پر کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما تكون في شان وما تتلون من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا. ہم تمہارے اوپر حاضر ہوں گے. ان اللہ بكل شيء على كل شيء شهيد. مطلع ہے واقعی موجود ہے حاضر ہے. اس کا مفہوم کیا ہے حاضر ہونا؟ حاضر ہونے کا مفہوم یہ اللہ کو سب پتہ ہے سب دیکھ رہا ہے. حاضر چیز جو موجود ہے باقی اس کی کیفیت کیا ہے کیفیت کا خدا کو ہی پتہ ہے. بات کے لحاظ سے جیسے قدرت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے اس کو ہر چیز معلوم ہے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے ہر کسی کی آواز سن رہا ہے سب چیز پتہ ہے. دل کی باتیں پتہ ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے اندر کیا ہے خدا کو سب پتہ. کمال کیا ہے نہیں ہمارا اپنا چہرہ ہے مجھے نظر نہیں آ رہا
خدا ہی نہیں رکھتے یہ جب کتنی جاتی ہے قیامت کے دن کن پر موت آ رہی نہیں ہوگی؟ بعض کہتے ہیں کہ جنت کی جو مخلوق ہے ان پر موت آ رہی نہیں ہوگی، کیا فرشتوں پر بھی موت وارد ہوگی؟ فرشتے بھی فوت ہو جائیں گے، اسرافیل علیہ السلام بھی فوت ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پہلے اسرافیل علیہ السلام کو پیدا کرے گا، پھر وہ باپ کو کہیں گے سب پر موت آئے سب پر موت آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے برکت پر بھی موت ساری ہوگی، کیونکہ اگر وہ مانی جائے تو پھر 3 موتیں اور 3 وہ جو ہے نا وہ یہاں کے لحاظ سے تو موت ہو گئی، یہاں کے لحاظ سے تو موت ہو گئی، وہ جہاں دوسرا ہے عالم برزخ اس کے اندر جو ہے نا ان کو تو میت ہی کہتے ہیں دنیا کے لحاظ سے۔ یہاں جو کہا گیا ہے نا کہ ہر چیز ہلاک ہوئی، وہ چیز کا مطلب دنیا کے لحاظ سے دنیا کے جہاں سے نکل جائے ہلاک ہو جائے موت ہو گئی، تو برزخ والی جو ہے وہ تو زندگی دوسری کسی بات سے کیسے نہیں کیا گیا ان پر موت قیامت پر موت نہیں، موت آ رہی ہے۔ یعنی موت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے روح نکل گئی، اس کے بعد اس جسم میں داخل نہیں ہوئی، موت ہے موت ایک ہی دفعہ ہے، لیکن وہ بھی تو زندگی ہے، وہ زندگی دوسری ہے۔ یہ موت کی مراد جہاں نہیں جاتی ہے، جہاں سے جو متبادل ہوتا ہے یہی دنیا سے نکل گیا۔ اچھا اب شہداء کی وہ ہے جلانا پڑتے ہی نہیں پڑتے، شہداء حالانکہ زندہ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے ہیں کہ شہداء کی جو ہے نا جنازہ نہ پڑا جائے شہداء، کیوں؟ اس واسطے سے خدا فرماتا ہے کہ بنا جاؤ نہ جو بھی جنازہ پڑا جاتا ہے۔ حضرت امام مجھے رحمۃ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے وہ زندہ ہے، مگر وہ زندہ ہے اس جہان میں، دنیا کے اعتبار سے وہ ہوتا ہے، اس واسطے کر کے جنازہ پڑ گیا، کام دنیا کے ہیں، موت تو ہو گئی، موت ہو گئی، بہرحال موت ہے۔ جنازہ ہمارے حنفیہ کے نزدیک نہیں ہے، حنفیہ کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو نجاشی کا جنازہ پڑھایا تھا اس کے متعلق 7 لفظ لے کے آئے کہ وہ پردہ ہٹ کیا تھا، وہ نجاشی جو ہے نا اس کی 4 پائی سامنے نظر آ رہی ہے، اور کہتے ہیں وہ شافعی بھی یہی کہتے ہیں، شافعی کہتے ہیں کہ ہمارا جنازہ جائز ہے اور یہ دلیل پیش کرتے ہیں، مگر ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے خود جنازہ دیکھا ہے۔ پرانے بات تو 2 موتوں 2 زندگیوں کا خبر دیتا ہے، بالکل ٹھیک حکوم کیا ہے، یہی 2 موتیں کی، ایک تو یہ ہے نا پہلی موت تو یہ کن تم اموات، تم تھے بے جان، یعنی صرف وہ لوتھڑا تھا، منہ ہاتھ سب بن گیا ہے جی، اس کے اندر کوئی جان تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں جان ڈالی کی، احیاکم کن تو امواتن، پہلے تم تھے صرف ایک لوتھڑا تھا، یہ جسم تھا، یہ جان تھا، احیاکم پھر اللہ تعالیٰ نے تم میں جان ڈال دی، پھر اس کے بعد ثم یمیتکم، جیسے کہ مریں گے اسے کو مارے گا، ثم یحییکم، پھر قیامت کے دن ہوگا، اور یہی چیز ہے جو دوسری جگہ خدا نے فرمایا ان الذین کفروا ینادون المقت اللہ اکبر من مقت ما قالوا ربنا امتنا سنتين فاحييتنا سنتين، وہاں سے بھی علماء کرام یعنی صحابہ کرام انہوں نے یہ حکم دیا ہے امتنا سنتين، پہلی دفعہ ہم بے جان تھے اور پھر تو نے زندگی دے کر کے پھر تو نے ہماری جان نکال لی، 2 دفعہ ہو گیا امتنا سنتين وأحييتنا سنتين، ایک یہ دنیا کی ہوگی تو آخرت والی زندگی ہے تو حیات وہ کہ پہلے موت تھی نا، پہلے موت تھی نا، پھر حیات آئے، پھر موت آئے گی جو ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس کو سے قتل کرتے ہیں، پھر حیات آئے گی قیامت،
وہ جو دنیا والی جو حیات ہے اس قتل کی نہیں، کیوں اس واسطے خطاب ہو رہا ہے ان کافروں کو، یعنی اور ان کافروں کو اگر یہ چیزیں دنیا میں یہ نہیں باتیں میں کہا رہا ہو، اور وہ جو صورت ہے وہ مدنی ہے، اور جو شہداء والی ہے وہ مدنی ہے، وہاں مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی ہوئی ہے، اس بات سے کہ ان کو سمجھا دیا، کافروں کو زیادہ یہ اس بات میں نہیں لگے کہ اور بھی زندگی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ بات اس بات میں کی کہ مسئلہ سمجھانا پڑتا ہے، اس بات کو کریں گے جس طریقے سے زمینیں قرآن شریف میں کہیں ذکر نہیں کہ ساتھ زمین ہے، سماج جو ہے اس کو جمع کر کے ذکر کیا سماوات، یہ